یہ جو سرداری نظام ہے دنیا میں رہا ہے، یہ بلوچستان کا خاصا نہیں ہے، پوری دنیا میں رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو 12 قبیلے تھے تو ان کے لیے 12 چشمے نکالنے پڑے. اور پھر یہ کہ وہ 12 نقیب بھی وہی جو سردار تھے انہیں کو نقیب بھی بنایا گیا. تو اس کے بغیر وہ نظام چلنا نہیں تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے. یعنی انسان نے جو ارتقا کیا، جو سوشل ایولیوشن ہوا ہے، اس میں ایک سٹیج ایسی ضرور آئی ہے کہ یہ سرداری نظام کے بغیر نظم نہیں قائم ہو. ڈسپلن سرداری نظام ہی سے آگے چلتا تھا. اب باقی دنیا آگے نکل گئی، بلوچستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ سوال اصل میں یہ ہے. تو ابوالکلام آزاد کی جو تحقیق ہے نا اس کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جی وہ سائرس یا کیخورس ایران کا جو بادشاہ تھا وہ تھا. اور ایران کے بادشاہ نے جو پہلی مہم کی تھی وہ مغرب کی طرف کی تھی، مغرب الشمس. اور دوسری جو اس کی مہم تھی وہ مطلع الشمس، یعنی جو جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف، یعنی مشرق کی طرف تھی. اور اس کے بارے میں ابوالکلام کی رائے یہی ہے کہ وہ بلوچستان تھا. اور اس کے بارے میں جو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ بھئی وہ جو حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تطلع علی قوم، اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے قوم پر جو اس کے مقابلے میں کوئی سطر نہیں رکھتی، کوئی آڑ نہیں ہے کہ سورج کی دھوپ کو روک سکے. یہ ایک خاص بات تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک وہ چھت ڈالنے سے واقف نہیں تھے. مطلب یہ کہ آج سے تقریباً 2600-2700 سال پہلے باقی دنیا چھت ڈالتی تھی، لیکن بلوچستان میں اس وقت بھی ابھی چھت ڈالنے کا تصور موجود نہیں تھا. یہ وہ اس تک، یعنی تھوڑا یہ تاریخی طور پر ہی پیچھے پیچھے چلتا ہے. آج بھی وہاں پہ باقی ملک کے مقابلے میں غربت زیادہ ہے. اور وہ گویا سرداری نظام جو کوئی پرانی جو ہے نا ایک تاریخی ایک چیز تھی جو دنیا میں تو رخصت ہو چکی، لیکن بلوچستان میں ابھی باقی ہے. وہ پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ، تو ان کے جسم پہ بے تاشا بال تھے. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا یار یہ آپ کے اتنے بال کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا یار یہ ایوولوشن پروسیس میں تھوڑا پیچھے رہ گئے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے سارے ادھر سرداری نظام رہا ہے، مطلب کشمیر میں بھی رہا ہے، پنجاب میں بھی رہا ہے، لیکن یہ کہ دنیا آگے نکل گئی، بلوچستان ابھی ادھر ہی کھڑا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ وہ جو سردار صاحب کسی کو ملازمت نہیں کرنے دیتے تھے گیس فیلڈ میں، انٹریکشن ہوگا نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑے گا، تو انہوں نے باقاعدہ انہیں آئسولیشن میں رکھا ہے. اور اب اصل میں یہ ہو گیا نا کہ تھوڑی بہت تعلیم کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے کچھ نوجوان کوئی باہر پڑھنے چلے گئے اپنے طور پر سرداروں سے، کوئی کراچی چلے گئے، کوئی لاہور آ گئے اپنے طور پر. پھر وہ اب ایک رد عمل، اور سرداروں کو وہ ریاست کا نمائندہ سمجھتے ہیں. ان کے ہاں بغاوت صرف اب ریاست سے نہیں ہے، سرداروں سے بھی ہے.